زندگی کی اصل خوشبو چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں ہے۔ مڈل کلاس عورت کے پاس کم دولت ہوتی ہے مگر محبت کے بہت خزانے ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ پکنک کے لیے نکلتی ہے تو دل میں ایک ہی دعا ہوتی ہے، یا اللہ یہ لمحے برکت والے بنا دے۔ بچے خوشی سے کہکھلاتے ہوئے، شوہر کی آنکھوں میں سکون چھلکتا اور عورت کے دل میں یہ احساس جگاتا کہ یہی پل اصل جنت ہے۔ راستہ کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو، جب ساتھ اپنوں کا ہوتا ہے تو تھکن نہیں لگتی، اور جب وہ سبز گھاس، درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں اور کھلی فضا دیکھتے ہیں تو دل کہتا ہے کہ یہ لمحے یہیں رک جائیں، یہ خوشیاں یہیں تھم جائیں۔ پکنک کی تو اصل رونق تب شروع ہوتی ہے جب عورت اپنے ہاتھوں سے لکڑیاں اکٹھی کرتی ہے، چولہا جلاتی ہے، دھوئیں کی خوشبو جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ ہم اپنے ساتھ تو لائے سلنڈر بھی تھے کہ ہم اس پہ بنائیں گے چکن کڑھائی۔ ان کے بابا نے کہا کہ بہتے پانی سے پہلے میں چکن واش کر لوں۔ انہوں نے بہت ہی اچھے اور نفیس طریقے سے چکن صاف کر کے دیا۔ جب میں نے سلنڈر جلایا تو ہوا نے کہا کہ یہاں تو میں ٹھہروں گی نہیں، یہ چولہا جلے گا ہی نہیں۔ ہاں تو پھر ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ لکڑیوں کی آگ جلائی جائے، اور بہت خوبصورت طریقے سے میرے بچوں کے بابا نے آگ جلائی، اور اس پہ جب ہم نے پکانا شروع کیا، اس سرسبز وادی میں جب چکن دھو رہے تھے تو ادھر سے پرندے ادھر سے پرندے، کوے کاں کاں کرتے اپنا شور مچا رہے تھے، اپنے لیے وہ بھی خوراک مانگ رہے تھے، تو ان کے بابا دھوئی جا رہے اور ڈالی جا رہے۔ میں نے کہا کہ آدھے سے زیادہ چکن تو آپ نے ان کو ڈال لیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے بچوں کا صدقہ، ان جانوروں کے لیے بھی، اور جو مچھلیاں کھائیں گی وہ بھی میرے بچوں کا صدقہ ہوگا۔ اللہ میرے بچوں کو جو ہے وہ کسی آفت میں مبتلا نہیں کرے گا، صدقے کی نیت سے۔ میں نے جب پیاز کاٹنا شروع کیا تو دور دور تک ایسے لگے جیسے پیاز کی ہی خوشبو آ رہی ہے۔ پیاز کی ایک سمیل گھر میں بھی آتی ہے، لیکن جب باہر بندہ کاٹ رہا ہو تو ایسے لگے کہ بس فضا میں پیاز ہی پیاز ہے۔ پیاز کاٹا، مسالہ بنایا، ٹماٹروں کا رس، جب سب کچھ مل کے جب ایک ساتھ کڑھائی میں گھلتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ محبت کے ذائقے کی صورت دی جا رہی ہو۔ وہ لمحہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے جب بچے آ کر قریب کہتے ہیں کہ امی کڑھائی کی خوشبو کتنی مزیدار ہے۔ میں نے تو پہلے کوشش کی کہ سلنڈر پہ بن جائے، کہ مطلب کہ آگ نہ جلانی پڑے، لیکن اس کے اوپر اتنی دھیمی آگ تھی اور ہوا نے چلنے نہ دیا، تو ان کے بابا نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں ابھی تمہیں لکڑیاں جلا کے دیتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے چولہا بنایا زمین پر اور پھر اس کو جلایا۔ یہ سب کچھ بہت خوبصورت لگتا ہے، نہ مہنگے ہوٹلوں میں کھانا کھانا، نہ ہی مہنگی چیزیں خریدنا، باہر جا کے بھی خود پکانا اور خود اپنے ہاتھوں سے بچوں کو بنا کے دینا، یہ ایک مڈل کلاس عورت کی زندگی جو ہے بہت خوبصورت۔ زمین پر پھر چادر بچھائی، ہوا میں ٹھنڈک ایسی تھی جیسے بالکل سردی ہوگی ہو، اور سلنڈر پر رکھی کڑھائی جو بالکل دھیمی آگ پہ پک رہی تھی، خوشبو چاروں طرف پھیل گئی۔ بچے انتظار میں کھڑے تھے کہ ماما جلدی سے دے دیں، بہت بھوک لگی ہے۔ شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، لیکن مجھے شعر کہنا آتا نہیں، تو آپ لوگ کچھ بس اسی طرح سے گزارا کر لیجیے۔ دل کے چراغ جل اٹھے جب ہنسی کی بارش ہوئی، لکڑیوں کے دھوئیں میں محبت کی خوشبو گھلی۔ مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کو میرا یہ شعر کیسا لگا اور سنانے میں کیسا لگا، کیونکہ میں شعر پڑھنا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن سنانا بالکل نہیں آتا۔ نہ قیمتی ہوٹل، نہ بڑے بڑے برتن، بس گھاس پہ بچھا دسترخوان اور اپنوں کے ساتھ وہ ذائقہ جو کہیں نہیں مل سکتا۔ جب سورج ڈھلنے لگا، آسمان پر بھی سرخی اتری اور ہوا میں بھی مزید ٹھنڈ سی ہو جاتی ہے۔ بچے کھیل کھیل کر تھک جاتے ہیں، لیکن ان کی مسکراہٹیں بتاتی ہیں کہ آج کا دن ان کے لیے ہمیشہ زندہ رہے گا۔ شوہر کہتا ہے یہ سب سے حسین تحفہ ہے، اور عورت کے لبوں پر بس ایک دعا رہ جاتی ہے، یا اللہ ہماری محبتوں کو سلامت رکھنا، ہمارے گھروں میں سے برکت ختم نہ کرنا، ہمارے گھروں میں برکت سلامت رکھنا، اور ہمیشہ ہمیں ساتھ رکھنا۔
آمین۔ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو بکھر جاتے ہیں، لیکن بس یہ لمحے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ وہ لکڑیوں کا چولہا، وہ ہنسی، وہ ذائقہ، وہ محبت، یہی اصل زندگی ہے۔ یہ سب سکون دیکھ کے دل سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس گھر میں، اس خاندان میں، میرے گھر میں، اور جو پریشان حال ہیں ان کے گھر میں، سب کے گھر میں برکتیں دیں، بچوں میں پیار محبت دے۔ آج کل دیکھا جائے تو پیار محبت تو بہت دور کی بات ہے، بچوں میں لڑائی ہی نہیں ختم ہوتی، بچوں میں ہو جائے تو بڑوں میں نہیں ہوتی۔ بس یہ ہے کہ آج کا دور وہ ہے نا کہ بندہ صبر کے ساتھ وقت گزارے۔ اگر صبر نہیں کریں گے تو قسمت میں جو ہے، جو لکھا گیا ہے وہی ملنا ہے۔ جو ہم صبر کے ساتھ جب وقت گزاریں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کر دیتا ہے جو قسمت میں نہیں ہوتا۔ بس یہ چیز جب سمجھ آئے تو زندگی جنت بن جاتی ہے، اور اس جنت کو آپ کے بچے بھی اور آپ بھی اچھے طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور اللہ ایک گھر کو جب جنت بناتا ہے تو اس میں سے بھی ننھے منھے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے آگے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہر گھر کو ایسی ہی جنت بنا دے۔ آج ہمارے بچوں نے بہت انجوائے کیا، دل اتنا خوش تھا اور اللہ کا اتنا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لمحہ دکھایا۔ چھوٹی سی مطلب کہ ہم چیزیں گھر سے لے کے گئے، سب کچھ گھر سے لے کے گئے، نہ باہر سے مہنگا کھانا ہوٹلوں کا لیا، لیکن اس میں کتنی برکت، کتنی سکون تھا۔ اور جب بچوں نے کڑھائی کھائی اور اس کا ذائقہ ہی علیحدہ تھا، مطلب کہ لکڑی کے ذائقے میں وہ مزہ ہے جو چولہے میں نہیں ہے، مطلب کہ گیس میں نہیں ہے۔ لیکن ہم جو ہے نا، اب وہ دور نہیں رہا جس میں ہم لکڑیاں جلا سکیں۔ آپ نے ماشاءاللہ کہنا ہے، میرے چینل کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں، ایسی رحمتیں اور ایسی پکنک ہر خاندان کو عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے، دلی سکون جو ختم نہ ہونے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ پیار محبت اور حسن سلوک جو ہے وہ دلوں میں ڈالے۔ آج کا ولاگ ادھر ہی ختم ہوتا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا خوبصورت منظر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔